بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th of September 2021 سین فرانسسکو. شاعر مغرب جاوید سید. آج خاص موضوع اس لیے ہے کہ کچھ ہستیاں برکلے سے تشریف لائی ہیں. یہ کیلیفورنیا ہے اور برکلے کیمپس دنیا میں نہایت مشہور دانشکدہ ہے، جہاں ظاہر ہے پاکستانیوں کو تو ضرور علم ہوگا کہ جہاں ایک پاکستانی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی پڑھتے رہے ہیں، اور بلکہ میں نے بھی 3 کورسز وہاں ڈوینل ہال پہ لیے اپنی لاء ڈگری کو ایکویٹ کرنے کے لیے امریکہ سے. تو میں ڈوینل ہال میں لیتا تھا وہ کلاسز، اور میرا پروفیسر جو تھا بڑا دوست بن گیا تھا. اس نے مجھے شیر صاحب اس نے مجھے ٹاپ 1% تجویز کیا، جبکہ سب گریجویٹ اسٹوڈنٹس تھے اس کے اندر. ٹاپ 1% البرٹ کلائن. اینی وے دیٹس مائی پرسنل. نا یہ جو برکلے سے تشریف لائی ہیں ہستیاں، اس میں ایک صاحب ہمارے مہربان دوست بھائی حیدر علی صاحب ہیں. یہ حیدر علی صاحب جو ہیں، یہ ایک بہت نفیس، باوضع اور دین سے بہت شغف رکھنے والی ہستی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں حیدر صاحب، بہت ہی سادہ سی گفتگو ہے کہ برکلے میں آپ کا قیام کتنے عرصے سے ہے؟ بھائی جان یہ قیام ہمارا تقریباً 17 سال سے زیادہ ہو گیا. Oh, 17 years. Yeah, time is going very fast. Yeah, you're right. تو دوسرے اس کے علاوہ آپ نے جو ہمارے یہ کلمات کہے ہیں وہ آپ کا بڑا فن ہے، اور میرے جیسے چھوٹا انسان تو اس قابل نہیں ہے جتنی آپ نے میری حوصلہ افزائی. اور اچھا میں قطع کلامی کر رہا ہوں. حیدر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے 17 سال کا قیام ہے وہاں کا، اور اس میں اس گفتگو میں آپ کے ماشاءاللہ یہ بہت فرما بردار صاحبزادے شیر علی بھی شامل ہو سکتے ہیں، کہ اس 17 سال میں آپ نے برکلے کو کیسا پایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں سے دنیا کے بہت لوگ وہاں آگے پڑھائی کے لیے آتے ہیں، اور یہ میرے بچوں کے لیے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمیں وہ جگہ مل گئی، اور ہم بالکل یونیورسٹی کے بالکل نیبرہڈ میں رہ رہے ہیں. اور اس انوائرمنٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ جس انوائرمنٹ کا ہر جگہ کا ایک بڑا مزہ ہوتا ہے، اور اچھا انوائرمنٹ ہو تو آپ کو بہت اچھائیاں ملتی ہیں. تو الحمدللہ بچوں نے، میں نے اب تک وہاں پر رہ رہے ہیں، اور ہمیں بہت پیسفل ملی ہوئی ہے. اور خاص طور پہ میں بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے پڑوس میں جتنے بھی لوگ ہیں بہت ہی ڈیسنٹ ہیں اور بہت خوبصورت. ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم ایک کنبے میں رہتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس چھوٹے سے شہر کو، کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہے، کوئی بڑا شہر نہیں ہے، اور بلکہ بہت ہی چھوٹا ہے، چند گلیاں ہیں، اور ایسے ہی ہے جیسے لاہور سے شاہدرہ بے شک ہے، سین فرانسسکو سے. تو اس کو آپ اپنے آبائی اور اپنے موروثی اور اپنے قومی شہر لاہور سے کس طرح کمپیئر کرتے ہیں؟ یہ اس لیے میں آپ کو ایسے سوال کر رہا ہوں تاکہ پاکستانی سامعین مستفید ہو سکیں ان معلومات سے. کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ بھائی جان دیکھیں، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے وہاں کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، اور اس کی جس جگہ میں آپ بچپن گزارتے ہیں اور تھوڑی سی جوانی کی بھی دیکھی ہو، تو اس کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے. کمپیریٹیولی ملک اور جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں، وہ چاہے جو مرضی آپ کسی دنیا کے کسی، تو اس کو ہم بھلا نہیں سکتے. ٹھیک. اور وہی ہماری شان ہوتی ہے، اور اس کو ہمیں یاد رکھنا بھی ہمارا فرض ہے کہ اپنے ملک میں کی جو بھی اچھائیاں ہیں اس کو ہم لوگوں کو بتاتے رہیں، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم جس ملک سے آئے ہیں اس کی بھی ایک شان ہے. جی.
اچھا، یہ حیدر صاحب نے جو فرمایا بالکل درست فرمایا. شیر میاں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال بھی ان سے ملتا جلتا ہی ہے، کیونکہ میرا بھی بچپنا جو ہے وہ پاکستان میں گزرا ہے. لاہور میں تو نہیں گزرا، کراچی میں گزرا ہے. تو وہ انوائرمنٹ اور یہاں کا انوائرمنٹ میں کافی فرق ہے. باقی ایٹ دی اینڈ انسانیت کا جو سوال ہے، وہاں انسانیت وہاں پہ بھی ہے، انسانیت یہاں پہ بھی ہے. اور جو فرق ہے وہ خالی کلچر کا فرق ہے. ہم مذہبی کلچر سے آتے ہیں، یہاں پہ کلچر جو ہے کافی اوپن ہے، یہاں پہ ڈائیورسٹی ہے. آپ کو آپ کے رولز یہاں پہ ڈفرینٹ ہیں، وہاں کے رولز ڈفرینٹ ہیں. لیکن میرے خیال سے یہاں پہ آزادی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اچھا، ٹھیک. اچھا، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ برکلے میں ایسی کوئی جگہ ہے جسے آپ انارکلی کی رونق سے کمپیئر کر سکیں؟ کمپیریزن تو مشکل ہوگا انارکلی کی رونق سے، کیونکہ انوائرمنٹ انارکلی کی ڈفرینٹ ہے، یہاں کی ڈفرینٹ ہے. اس کا اپنا ایک مزہ ہے انارکلی کی رونق کا، اور برکلی میں اپنا مزہ ہے. کیمپس کے پاس ایک الگ رونق ہوتی ہے. پھر آپ وہاں سے نکل کے تھوڑا اس علاقے میں جائیں جہاں پہ شاپنگ مالس ہیں، دکانیں ہیں، وہاں پہ ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے. پھر آپ ایک اور علاقے میں جہاں پہ ریسٹورینٹس ہیں. یہاں کے ریسٹورینٹس اور پاکستان کے ریسٹورینٹس میں ان کی جو انوائرمنٹ ہے، جو کھانا پک رہا ہوتا ہے، فرق زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ سڑکوں پہ بھی آپ کو کھانا اویلیبل ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کے رولز ریگولیشنز ایسے ہیں کہ آپ سڑک پہ نہ کھانا بنا سکتے ہیں، نہ کھانا سرو کر سکتے ہیں. حیدر صاحب، یہ شیر نے صحیح فرمایا، اور آپ کے دونوں کے جوابات اپنی معقولیت رکھتے ہیں اپنی جگہ پر. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا لبرٹی چوک جیسا کوئی چوک برکلے میں ہے یا نہیں؟ لبرٹی چوک میں نے تو دیکھا نہیں ہے، تو مجھے اندازہ نہیں ہے. بابا آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جان، لبرٹی جیسا چوک اس لیے نہیں یہاں پر ہے کہ وہاں پر ایک تو وہ جو نوعیات بنی ہوئی ہیں، لاہور پرانا شہر اور نئے شہر کی ہونے کی وجہ سے اب وہاں پر اپرچونیٹیز انوائرمنٹ بہت ڈفرینٹ ہو چکا ہے. لیکن اس میں بھی یہاں برکلے میں بھی ڈاؤن ٹاؤن ایک ایسی جگہ ہے جہاں کو آپ کو ملٹی کلچر بھی ملے گا اور آپ کی ضروریات زندگی بھی مل جاتی ہیں. درست. کیا اب یہ تیسرا اور آخری کامنٹ ہے میری گفتگو کا کہ کیا آپ نے لاہور میں گورنمنٹ کالج لاہور کی عمارت دیکھی ہے؟ میں نے نہیں دیکھی. میں نے دیکھی ہے جی. وہ میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی ہسٹری میں اگر گورنمنٹ کالج نہ ہو تو میرا خیال لاہور پورا لاہور نہیں کرا سکتا. آپ نے بہت صحیح فرمایا. میں نے اس غرض سے پوچھا تھا یہ کہ اتنے مشہور برکلے کے کیمپس پر میں اپنے پاکستانی 22 کروڑ عوام کو بہت سی معلومات حقائق پر مبنی بتانا چاہتا ہوں. اتنا مشہور تعلیمی ادارے پر، ادارے کی حدود میں، کیمپس کے اوپر کوئی عمارت گورنمنٹ کالج لاہور کی وضع قطع روب اور دبدبے کی اور حسن کی ہے یا نہیں؟ آپ کے جواب سے پہلے میں اس کا جواب خود دے دیتا ہوں. ایسی عمارت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. میری بھی ایک لحاظ سے حیدر میاں ایک لحاظ سے عمری گزری ہے اس برکلے میں. مجھے یاد ہے کہ جب میں آیا نا یہاں نیا تو بالکل نیا 2-1 ہفتے، تو 3-4 پاکستانی مجھے پکڑ کے زبردستی برکلے لے گئے. میری پہلی وزٹ تھی، اور وہ بولے کہ جی آج ہم نے مووی دیکھنی ہے. اس زمانے میں بڑی بات ہوتی تھی مووی دیکھنا، کیونکہ ویڈیوز وغیرہ یہ وہ تو کچھ تھے ہی نہیں. کب کی بات ہے یہ؟ لانگ ٹائم، یو ور ناٹ ایون بورن آئی گیس. تو ایسا ہوا کہ کیونکہ وہ محرم کا زمانہ تھا تو وہ زبردستی مجھے لے گئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھو، 3 گھنٹے میں باہر کار میں بیٹھا رہا. اچھا جی میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ ظاہر ہے. تو میں برکلے کو جب سے جانتا ہوں، تو برکلے میں یعنی کوئی اس میں اعتراض کی بات نہیں ہے
برکلے میں نہ تو لبرٹی کا جیسا پر رونق کوئی چوک ہے. پاکستانیوں سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ اور یہ میں کسی جگہ کی برائی نہیں کر رہا، مگر آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ہے. اور نہ ہی اس جیسا پر رونق انارکلی کا بازار، اور نہ ہی ویسی کشادہ اور وسیع و عریض سڑکیں جیسی لاہور میں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میری بات سن لیجئے. اور نہ ہی گورنمنٹ کالج لاہور کی جیسی کوئی عمارت کا یہ تخیل بھی کر سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں. ایک دفعہ کا واقعہ چھوٹا سا بتا دوں میں اپنا بھی. میں برکلے گیا تو وہ اس زمانے میں پاکستان اور انڈیا کا بڑا آپس میں جنگ کا معاملہ چل رہا تھا، بنگلہ دیش کا. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کتنی پرانی بات میں کر رہا ہوں. تو محمود علی ایک سینٹرل منسٹر تھے پاکستان کے، ان کو ہم نے بلایا تھا. میری اسپیچ بھی تھی، ان کی اسپیچ بھی تھی، اور ایک فصیح اللہ خان صاحب تھے، ان کی اسپیچ بھی تھی. وہ جی محمود علی قصوری نہیں، قصوری نہیں، یہ بنگالی کی بات کر رہا ہوں. وزیر تھے ہمارے کیبنٹ. تو میں یہ 3 آدمی ہم جا رہے تھے، میری گاڑی تھی، میں ان کو لے کے گیا تھا. مسٹینگ میری گاڑی تھی، اس میں گیا تھا. تو جب ہم وہاں پہنچے تو یہ جو چوک ہے نا برکلے کا، ٹیلی گراف ہے نہیں، تو اس کے اوپر ان کو جب پتہ چلا تو 300 مخالفین جھنڈے لے کے کھڑے ہو گئے کہ اس کی تقریر نہیں ہوگی. شیر صاحب یہ سننے والی بات ہے، میرے زندگی میں بڑے واقعات ایسے ہیں. اینی وے کوئی ڈاکومنٹری اگر بنائی لاہور میں تو اس میں ضرور ذکر کروں گا ہر بات کا. تو جب میں نے دیکھا کہ 300 350 جھنڈیاں لے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہاں اس میں تقریر نہیں ہوگی، تو میں تو شیر آپ کا نام ہے، میں بڑا شیر کی زندگی گزاری ہے میں نے. کوسٹ ٹو کوسٹ اس ملک میں لوگ ہیں جو جانتے ہیں. کئی سڑکوں پر میرے نقش قدم اب بھی موجود ہیں امریکہ میں. ان کو کیا اختلاف تھا؟ سنیں، ان کو وہ آپ کو معلوم ہے جنگ جو ہو رہی تھی ہماری، تو میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو وہ محمود علی کو حیدر بھائی، حیدر میاں، نازو بہن کی بنائی ہوئی نیوز ہنٹر کی میں کافی بھی انجوائے کر رہا ہوں، بہت اعلیٰ بنی ہوئی ہے. تو بھائی مجھے یہ فقرہ یاد ہے، شیر علی، یو ول بی پراؤڈ آف می آفٹر ہیئرنگ دس، کہ مجھے کسی نے کہا کہ اگے نہ جانا. میں نے کہا دس از اے چیلنج ٹو بی. میں نے کہا آگے ہی جانا ہے میں نے. پھر میں محمود علی کو بڑی شان سے لے کے گیا، اور وہ سیڑھیاں جو ہے نا جو انٹر ہوتے ہی ہیں، تو اس سیڑھیوں پہ جا کے میں نے نعرے انہوں نے اور بھی تیز کر دیا. اور جو اس وقت سن رہے ہوں گے مجھے اور اگر موجود ہیں دنیا میں تو وہ کہیں گے کہ ہاں ایسے ہی ہوا تھا. میں سیڑھیوں پہ گیا شیر علی، اور جا کے میں نے محمود علی کو گودی میں اٹھا لیا، اور میں نے ان سے کہا 300 سے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا کسی کے اندر اگر کوئی ہمت ہے تو وہ مجھے اور ان کو ہاتھ لگا کے دکھائے، اور تقریر سننے ابھی آ جانا 15 منٹ کے بعد اوپر. میری بات سنی آپ نے؟ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں یہ بات پورے وثوق سے اور پورے اعتماد کے ساتھ. میں نے کہا کسی کے اندر اگر جرت ہے. پولیس کھڑی ہوئی تھی برکلے کی، مجھے جانتے ہیں سب، وہ یہ جانتے تھے مجھے سب کہ یہ بڑا لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، وچ آئی ایم. میں نے جو کام بھی کیا امریکہ میں، پہلے پولیس کا پرمٹ لیا، ان کی اجازت لی، اور ان سے عزت کرائی اپنے کام کی. پھر وہ مجھے خط لکھ کے بھیجتے تھے. چیف آف پولیس کا خط میرے پاس پڑا ہوا ہے، ڈونلڈ اسکاٹ کا، جس نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ بھائی کمال کی تمہاری آرگنائزیشن تھی، میری طرف سے تمہیں بھی مبارکباد. ڈونلڈ اسکاٹ نے چیف پولیس خط لکھا مجھے، اور اپنی کمیٹی کو بھی کہنا. اینی وے وہ تو بات لمبی ہو گئی، مگر کیا کروں، معاملاتی اتنے ہیں زندگی کے حقائق. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک موازنہ پیش کر دیا برکلے کا جو اتنا بڑا نام ہے. نہ ویسی سڑکیں، نہ ویسی کوئی شاہراہ، نہ ویسا کوئی دانشکدہ، نہ ویسا کوئی بازار، اور نہ ویسا کوئی let me tell you this ریسٹورانٹ.
یہ طباخیوں کے ریسٹورنٹ میں نے دیکھے ہیں وہاں سارے میرے جانے پہچانے ہیں، ہر میں نے وہاں کھانے بھی کھائے ہیں، ان کو میں جانتا بھی. کیا خیال ہے آپ کی؟ یہ ہنسی ریکارڈ ہونی چاہیے. صحیح خیال ہے. پاکستان والی تو آپ کو ٹیسٹ وہ ٹیسٹ نہیں جی، وہ جو اس کی شان ہے ان کی. لبرٹی کے آپ نے ریسٹورنٹ دیکھے ٹھاٹ کے؟ آپ نے دیکھے شان وہاں کی؟ میں جا کے کراچی کلفٹن کے اوپر اپنے مرحوم دوست کیپٹن زیدی کے ساتھ بیٹھا تو اس نے کہا سید یار اس ریسٹورنٹ کو تو کیسا سمجھتا ہے اپنے امریکہ کے ریسٹورنٹس کے مقابلے میں؟ میں نے کہا ابے یہ ایسے تو وہاں ایگزسٹ نہیں کرتا کمپیریزن نہیں ہے. بالکل صحیح کہا. کوئی تھینک یو شیئر فار بینگ ریئلسٹک اینڈ ٹروتھفل. ابے کوسٹ ٹو کوسٹ کوئی ویسا ریسٹورنٹ نہیں ہے. کیا شان کے ایکسپینسو اور کیا خدمت دیتے ہیں بیچارے وہ جو کھڑے ہوتے ہیں سفید سفید وردی پہنے ہوئے، صحیح ہے ہے نا. یعنی یہ میں مانتا ہوں کہ غربت اس علاقے میں کئی سالوں جاب کرتا رہا. ہاں جی میں مانتا ہوں کہ اپنے معاشرے میں، اور خدا کرے وہ باتیں ختم ہو جائیں شیر میاں. اچھا آج کی سیٹنگ بڑی اچھی ہو رہی ہے اور کافی اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جھوٹ فریب اور مکاری ان لوگوں سے بیچاروں سے غریبوں سے نکل جائے جو نکل سکتی ہے. سچ ٹی وی پہ میں انٹرویو دے رہا تھا پاکستان میں، تو انہوں نے ایک کے بعد دیگرے 2 منٹ انٹرویو کرے تو سوال کیا مجھے. مدھیہ نے اینکر تھی، سننے والے سن رہے ہوں گے، اور وہ میری آن ایئر تعریف کر رہی تھی، کہہ رہی تھی واہ پروفیسر صاحب کیا آپ کی آواز ہے. میں نے کہا بھائی تو میری تعریف نہ کر، مجھے سوال کر. تو اس نے کہا کہ یہ جو برائیاں ہیں ہماری کیسے ہو سکتی ہیں دور. میں نے کہا یہ بڑی آسان ہے. اس نے کہا اتنی گمبھیر مسائل ہو اتنی آسان. میں نے کہا بہت آسان ہے. تمہارے پاس مسجد ہر ہفتے جمعے کے دن خطبہ ایک سیمینار موجود ہے، وہاں یہی سختی سے بتایا جائے کہ اگلے ہفتے کوئی نماز پڑھنے نہ آئے اگر درمیان میں کسی نے جھوٹ بولا تو. لیکن یہ آپ نے غریبوں کو مینشن کیا. میں بتا رہا ہوں جی بالکل. ہاں وہ غربت کی وجہ سے بیچارے کئی چکروں میں پڑ گئے ہیں. وہ اگر نکل جائے تو بڑی ستھری قوم ہے یار، بڑی ستھری قوم ہے، بڑی محنتی قوم ہے. 18 گھنٹے کام کرنے والی، 20 گھنٹے رکشہ چلانے والی، ٹرک چلانے والی، تھابڑی لگانے والی، دیہڑی دار، بڑی محنتی قوم ہے یار. ذرا کھڑے ہو کے غور سے کبھی دیکھنا تو صحیح. ایگزسٹ نہیں کرتے اتنی محنتی لوگ کہیں دنیا میں، خاص طور پر مغرب میں ایگزسٹ نہیں کرتے بھائی. تمہارے یہاں بڑے محنتی لوگ ہیں، بڑی مین پاور ہے، بڑا پوٹینشل ہے. اس کا آپ فائدہ اٹھائیں، اس کو آپ کارگر بنائیں. اور ایماندار بھی ہیں وہاں پر، اور وہی ایماندار مجھے کھینچ کے وہاں لے جاتے ہیں. میں گیا کلفٹن پہ، پان پکوڑے والے سے میں نے کہا، گول گپے والے لڑکے سے کہ ذرا وہ سامنے اونٹ والا بیٹھا ہے اس کو لے آ یہاں پر، میں تجھے یہ 100 روپے دیتا ہوں. تو بولا کہ سر 100 روپے کہے گے. میں نے کہا تو جائے گا نا وہاں تک؟ نہیں صاحب میں نے پیسے اس کے پیسے نہیں لینے. میں نے اس کو جب اونٹ والے کو لے آیا تو میں نے اس کو 50 روپے دینے چاہے. اب میرے ساتھ ایک میرے تھے اسد اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے اس کو کہا 50 تو لے لے. تو بولا کہ 50 جب لوں گا کہ جب آپ مجھ سے گول گپے کھائیں گے 50 کے. واہ بھائی واہ. اس غریب ملک میں ایسے بھی رہتے ہیں، اس غریب ملک میں ایسے بھی رہتے ہیں. یہ تو میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. جب میں ڈیفینس لاہور میں رہتا تھا تو میں جب وہ ڈیفینس موڑ سے اپنی گاڑی لے کے جا رہا تھا، ڈرائیور میرے ساتھ تھا، تو بارش تیز شروع ہو گئی. تو مجھے بارش میں نے گاڑی کو تو کھڑا کر دیا ایک جگہ پر، اور میں چلا گیا ڈان اور جنگ کے دفتر میں. اوپر اس کو ایڈ دینا تھا، ایڈ دے کے نیچے آیا تو میں نے عبدالرزاق سموسے بیچنے والے سے کہا کہ اپنی چھتری لے کے مجھے چل گاڑی تک پہنچا دے. اور میں نے جب جا کے اس کو 100 روپیہ دیا، پاکستان میں غریب آدمی کے لیے 100 روپے بڑی چیز ہوتی. کہتا نہیں صاحب یہ میں نے 100 روپے کے لیے تو نہیں کیا. آپ نے سنی میری بات؟ $33,000 ایک پاکستانی کیب ڈرائیور کو مین ہیٹن میں اپنی ٹیکسی میں ملے. شام کو اسے نیند نہیں آئی، وہ ڈھونڈتا پھرا جا کے، اور پھر اس نے جا کے پولیس کو دے دیا. $7,000 کے ٹریولرز چیک ایک والیٹ میں پڑے ہوئے تھے. اس میں ڈرائیور اس کا لائسنس بھی، پاسپورٹ بھی تھا، سب کچھ تھا. شیخ صاحب ایک رہتے ہیں سید حوزے میں، وہ کراچی میں اپنے کسی عزیز کو ملے گئے. اگلے دن ان کی فلائٹ تھی تو وہ گر گیا اس کے ٹیکسی سے یا رکشے سے جو بھی. وہ شام کو بہت پریشان اور بہت ہی ظاہر ہے اذیت میں. دروازے پہ رات کے 12 بجے کھٹکھٹ ہوئی. 2 غریب عورتیں برقع پہنے ہوئے
وہ بولی یہ آپ کے پیسے ہیں. تو بولا آپ کہاں سے آئی ہیں؟ پھر وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ گیا گھر دیکھنے کے لیے. تو وہ کہتا ہے شاہ صاحب 1 یا 2 کمرے کا گھر، 4 گھر میں رہ رہے لوگ اور غریب لوگ، اور انہوں نے کہا یہ پیسے ہمیں اس لیے آپ واپس لا کر نہیں دیے کہ ہمیں آپ واپس دیں، یہ آپ کا حق ہے. ایسے غریب بھی رہتے ہیں. وہ پاکستان بھی ایک پاکستان ہے. خدا حافظ. حیدر صاحب آج گفتگو اچھی ہو گئی ماشاء اللہ. کیسی ہوئی؟ سلامت رکھے اور آپ اور مزید ہم سب کو اپنا درس دیتے رہے. بڑی مہربانی، اس سے مستفید. شکریہ. آمین.